بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے مختلف قوانین ہیں. ان قوانین میں ایک قانون کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے. انہی چیزوں میں رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے. اور زندگی پورا ایک امتحان ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائے کہ بندے کہاں تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. مختلف زمانوں کے ذریعے، مختلف مقامات کے ذریعے، مختلف حالات کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کو آزماتا ہے. تو رمضان کا مہینہ بھی ایک آزمائش کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس سے کتنے قریب ہوتے ہیں. کیا اس کے بندے سال بھر کی گناہوں کا بوجھ اپنے سر سے اتارتے ہیں کہ یا نہیں اتارتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اس کی جنت سے قریب ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سا بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، بہتری کی طرف، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف. تو رمضان کا یہ مہینہ مختصر سے ایام، مختصر سے لمحات حقیقت میں ہمارے لیے امتحان کا یہ موسم ہے کہ کون سا بندہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ تمہارے سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. اس کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے قربت اختیار کرو. یہ آیت روزے کی فرضیت پر سب سے واضح دلیل ہے. اسی لیے علماء نے کہا، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے وہ شرابی، زنا کرنے والے، چور، ڈکیتی اس سے بھی بدتر آدمی ہے. اور اگر روزہ چھوڑنے کو جائز سمجھتا ہے، رمضان کے مہینے میں بغیر کسی عذر کے روزہ نہ رکھنے کو اگر جائز سمجھتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. تو لہذا رمضان کا موسم جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور جس کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا، اس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزوں کے بارے میں ایک خاص بات بتائی کہ آدم کے بیٹے کا جو بھی نیک عمل ہے یہ اس کا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ یہ میرا ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ عمل روزہ یہ میرے لیے ہے، یہ میرا ہے. کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ روزوں میں انسان کی ریاکاری
نہیں ہو سکتی، دوسرے عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے، لیکن روزوں میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکا ہے اور وہ چاہے تو اپنے کمرے میں جا کر، تنہائی میں جا کر کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی کمرے کے اندھیرے میں، تنہائی میں اللہ سے ڈر رہا ہے، تو یہ اخلاص اور للہیت کی دلیل ہے، اس میں ریاکاری شامل نہیں ہو سکتی۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے ہو نہیں سکتی۔ عبادتیں جتنی ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو حدیث ہے جس میں اسلام کے ارکان بتائے گئے، توحید اور رسالت کی شہادت، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، زکوٰۃ اور حج، ان میں جو 4 عبادتیں ہیں یہ غیر اللہ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ لوگ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک ان کے سامنے آدمی نہ سو جائے۔ ارے ان کے احترام اور ان کی عزت کے لیے اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ جھکنا تو نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ پڑ جائے پوری طریقے سے، یہ کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ جو ہے ایک انسان اس کی عبادت میں منہ کے بل پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو جوڑا ہوا ہے۔ تو سجدے اور رکوع جو کہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے، ان عبادتوں میں لوگ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ نماز آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدے بہت ہی اہم چیزیں ہیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سجدے کا ذکر کیا گیا کئی مرتبہ قرآن کریم میں۔ تو نماز میں جو اہم ارکان ہیں قیام کے بعد، رکوع اور سجود، جس میں انسان اللہ کے سامنے اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ناک رگڑ کر زمین میں اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، میری تیری ساری قدرتوں کا میں اعتراف کرتا ہوں، دنیا کی کائنات کو چلانے میں اے اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیری پرستش اور بندگی میں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں، تیری اسماء اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ بندہ اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن اس عمل میں لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، غیر اللہ کے نام پر کتنے لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں، بتوں کے نام پر۔ مندروں میں آپ دیکھیں گے لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہوئے ہیں، لوگ نذرانے پیش کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، مزاروں میں ہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ حج، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہوتا ہے۔ لوگ مکے کے کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ جا کر طواف کرتے ہیں، قبروں کا، مزاروں کا طواف کرتے ہیں۔ معمر قذافی جو لیبیا کا پرانا صدر گزر چکا ہے، ایک مرتبہ سعودیہ سے اختلاف ہوا تو اس نے مکے کو حاجیوں کو بھیجنے کے بجائے فلسطین کو بھیجا، اپنی سیاسی لڑائی کی وجہ سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حج جیسی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کیا جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ اسلام میں ہے۔ ہندو لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، ان کا روزہ یہ کہ آپ کوئی پکائی ہوئی چیز مت کھائیے، پھل وغیرہ کھائیے، ترکاری کھائیے، دودھ پی سکتے ہیں۔ لیکن اس قسم کا روزہ جو اسلام میں کہ صبح سے لے کر انسان شام تک بھوکا رہے اور اللہ کے لیے، علماء نے کہا کہ یہ غیر
اسلام میں غیر مسلموں میں یہ چیز پائی نہیں جاتی. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شرک نہیں ہو سکتا, شریک نہیں کیا جاتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے, میں اس کا بدلہ دوں گا. تو روزے کی ایک خصوصیت یہاں معلوم ہوئی کہ روزے کی ایک عبادت, ایک سادہ عبادت, ایک غیر معمولی عبادت ہے, اور ایسی عبادت اللہ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے. اور اللہ کی اس خاص عبادت میں مسلمانوں کو شامل ہونا, اور جو لوگ عذر میں نہیں ہیں, بغیر عذر کے ہیں, بیمار نہیں ہیں, سفر میں نہیں ہیں, ایسے لوگوں پر روزہ رکھنا فرض ہے. اللہ ہے کہ ڈاکٹر مشورہ دے, اور ڈاکٹر بھی ایک مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے جو دیندار ہو. دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. اگر کسی کو شکایت ہے, چاہے گھر میں کسی کو شکایت ہے, بیمار ہیں, تو کسی مسلمان ڈاکٹر سے مشورہ کرے, دیندار ڈاکٹر سے مشورہ کرے کہ بھائی یہ بیماری ہے, یہ شکایت ہے, کیا ان کو عذر ہے, کیا وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. ورنہ غیر مسلم ڈاکٹروں کے پاس جا کر پوچھنا تو ان کے لیے تھوڑی مصیبت ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے آپ روزہ رکھتے ہیں کہ 12 گھنٹہ 14 گھنٹے آپ جو بھوکا رہتے ہیں. بہرحال دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کو 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی افطار کے وقت, اور دوسری خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. صبح سے شام تک ایک بندہ اپنے آپ کو شیطان کے ورغلوں سے, شیطان کے جالوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے. جائز چیز کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ پر حرام کر لیتا ہے. فجر سے لے کر, صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک, اور جب وہ سورج غروب ہو جاتا ہے, وہ افطار کرتا ہے, تو اس کے دل میں خوشی ہوتی ہے کہ اب اللہ کے نام پر میں افطار کرتا ہوں, اور یہ جو تکلیف اور جو عارضی جو مشکلات تھے وہ ختم ہو گیا, اور میرے لیے سارے جو حرام چیزیں تھیں, اللہ نے جو مختصر مدت کے لیے جو حرام کیے تھے وہ چیز ختم ہو گئی. اب میں حلال ذریعے سے اپنے بھوک کو میں مٹا سکتا ہوں, اپنے پیاس کو میں مٹا سکتا ہوں. خوشی ہوتی ہے. ایک دوسری خوشی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت مومن خوش ہوگا. یہ سب سے بڑی خوشی. ایک بندہ زندگی بھر 60 70 80 سال جو گزارے اس نے, اس انتظار میں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کب ملے, اور ہدایت کے ساتھ ملے, ایمان کے ساتھ ملے. بہت بڑی کامیابی, بہت بڑی خوش نصیبی. دنیا کے مناصب اور دنیا کی سرٹیفکیٹیں اور یہ دنیا کے جتنی بھی دولت ہے یہ کچھ نہیں ہے, لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا کامیابی اور ہدایت کے ساتھ, ایمان کی حالت میں, ثابت قدمی کی حالت میں, تو سب سے بڑی خوشی ہوگی. اور یہ وہ خوشی ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا راحت للمؤمن دون لقاء اللہ. ایک مومن کو راحت حقیقت میں کب ملے گی؟ جب اللہ تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہو جائے ایمان کی حالت میں, اسی وقت اس کو راحت ملے گی, اس وقت سکون ملے گا. ورنہ یہ عارضی سکون اور عارضی راحت, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. انسان چند تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوتا ہے, پھر اس کے بعد مسائل آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. حقیقت میں اگر کوئی خوشی ہے, حقیقت میں سعادت ہے, حقیقت میں کامیابی ہے, تو اللہ تعالیٰ سے مل کر, ایمان کی حالت میں مل کر, ہدایت کی حالت میں مل کر, کامیابی کی حالت میں مل کر. تو لہٰذا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی جو دوسری خوشی ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یہ بڑی خوشی ہے، اور ایک مومن کو روزہ رکھتے ہوئے اس خوشی کا انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ایمان کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ثابت قدمی کی حالت میں ہو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لائے، قول ثابت کلمہ توحید جو ثابت کلام ہے، جو مضبوط کلام ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس مومن اپنے بندے کو مضبوط کرتا ہے، اس کے قدم جما دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ ایک بندہ جب ایمان کی حالت میں رہتا ہے، ایک بندہ جب اطاعت و فرما برداری کی حالت میں رہتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور انہیں ہمارے راستے بتائیں گے۔ تو علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ جو حق جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتے ہیں، ایسی چیزوں کی علم و عمل میں ہدایت دیتا ہے جس کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، سلف صالحین نے اس آیت کے بارے میں بتایا کہ جو لوگ جو حق جانتے ہیں اس پر جب عمل کرتے ہیں، جی اس کے لیے جب کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، جو چیزیں وہ نہیں جانتے ہیں اس کی وہ توفیق دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے اور اس پر عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اگر سنو تو سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اپنے دل میں دیکھا جائے گا کیسا ہے، دیکھیں گے کیسا ہے ماحول، کیسا وقت زمانہ کیسا آئے گا تب دیکھیں گے، نہیں، اللہ نے جب کہا ہے، اللہ کا جب حکم ہے، فوراً اس پر عمل کرنے کی نیت، عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیتے ہیں، کیوں؟ پہلی مرتبہ سن کر وہ ایمان نہیں لائے، ان کی سزا میں کہ پہلی مرتبہ سن کر ان کے دل میں ایمان اور قبول کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے لیے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ نہیں پیدا ہوا، اس کی سزا میں کیا کرتے ہیں، ان کے دلوں کو حق سے پھیر دیتے ہیں، ان کی نگاہوں کو حق سے پھیر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم سنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم سنے، فوراً اپنے دل میں نیت پیدا کرے، فوراً اپنے دل میں ارادہ کرے، انشاءاللہ ہم کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اپنے دل سے اس کو رد کرنا یا انکار کرنا یا نعوذ باللہ اس کے لیے کوئی عذر تلاش کرنا کہ دیکھا جائے گا یا لن ترانی، شک اور شبہ، اس کو اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت جو مومن کی خوشی ہوگی یہ ایک بہت بڑی خوشی ہے۔ دنیا کی جتنی لذتیں ہیں یہ سب عارضی ہیں، لیکن آخرت کی جو خوشی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، لہٰذا ایک بندے کو چاہیے کہ اس کو ٹارگٹ رکھتے ہوئے دنیا کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرے۔ مومن کیوں خوش ہوتے ہیں؟ افطار کے وقت کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس وجہ سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ میں جو نہیں کھا رہا تھا، میں جو نہیں پی رہا تھا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں دے گا۔ اس کو معلوم ہے، اس پر ایمان ہے کہ ہم نے جو صبر کیا ہے، تو یہاں پر نیت کی ضرورت ہے۔ رمضان کے روزے ایک روٹین کے مطابق نہیں ہونا چاہیے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، یہ ضروری ہے، ورنہ ایک عادت بن جائے کہ ہم بجائے صبح میں 8 بجے ناشتہ کرنے کے 4 بجے ناشتہ کر لیتے ہیں، اور دوپہر میں 10-12 بجے کھانے کے تھوڑا 6 بجے کھا لیتے ہیں، 6:30-7 بجے کھا لیتے ہیں. نہیں، یہ روٹین ہو گیا. یہاں نیت نہیں ہے. میرے بزرگوں، نیت کی ضرورت ہے. اسی لیے علماء نے کہا نیت کا مطلب یہ کہ دل میں ارادہ کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. ایک تو ہے کہ رمضان کا فرض روزہ، زبان سے نیت کرنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں. بعض لوگ لکھتے بھی ہیں کارڈ میں، رمضان کے کارڈوں میں، نویت ان اصوم غدا صوم رمضان للہ تعالی. اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے. نیت دل سے ہوتی ہے. تو یہاں تو ایک نیت کہ ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، فرض روزہ، نفل نہیں، فرض روزہ. اگر کوئی شخص رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے لیکن نیت کر رہا ہے کہ جو ہے میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کا روزہ نہیں ہوا. اس کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں رمضان کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں. اور دوسری نیت، دوسری چیز جو ہے یہ اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں، جو عام طور پر لوگ جس سے غافل ہوتے ہیں. تو یہاں پر انسان کے اعضاء کہ جو اعمال ہیں اس سے کہیں بڑھ کر انسان کا جو دل ہے اس کے عمل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان کے راتوں میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پرانے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو میرے بزرگوں، یہاں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہمارے ہر عمل میں نیت. علماء نے کہا رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ایسے چھوٹے عمل ہیں لیکن نیت اس کو کیا کرتی ہے، اس کو بڑا کر دیتی ہے اللہ کی نظر میں. آپ نے دیکھا کہ ایک زانیہ عورت نے دیکھا کہ کتا پیاس سے اپنے زبان لٹکا کر تڑپ رہا ہے، رحم آیا اور اس نے پانی پلایا. اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یہ عمل. زانیہ عورت، عمل دیکھنے میں بہت معمولی عمل. رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، کتنے ایسے چھوٹے عمل ہیں عمل نیت اس کو کیا کر دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے. تو لہٰذا میرے بزرگوں، یہاں نیت کی بہت ضرورت ہے. دل میں خلوص کہ ہم اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بار بار کرنے کی ضرورت ہے. آپ نماز کے لیے، تراویح کے لیے آئے تو یہ نیت کریں. آپ روزہ رکھ رہے ہیں یہ نیت کریں. افطار کر رہے ہیں یہ نیت کریں اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں. ہر نماز کے لیے آ رہے ہیں یہ نیت کریں ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ علماء نے کہا کہ میں نے نیت سے بڑھ کر کوئی مشکل عمل نہیں دیکھا. جب بھی میں نے کوشش کیا، ٹرائی کیا، یہ نیت کیا ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے. میں چاہتا ہوں یہ عمل اللہ کے لیے ہو لیکن شیطان اس میں گھس آتا ہے. کوئی ریاکاری چیز آ جاتی ہے، کوئی دوسری چیز شامل ہو جاتی ہے، دنیا کی خواہشات شامل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر ایک مومن کی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں اس کا بدلہ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھوک کو برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں دیتا ہے. جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسی جنس سے دیتا ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شرب الخمر فی الدنیا لم یشربها فی الآخرہ. اگر کوئی شخص دنیا میں شراب پیتا ہے تو آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دے گا. آخرت میں ہے شراب لیکن وہ شراب نہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل ختم ہو جائے، جس کی وجہ سے انسان بےہودہ ہو جائے، بےہودہ کام کرنے لگے. نہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا خمر لذۃ للشاربین، اللہ تعالیٰ شراب دے گا اور اس میں بڑی پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، لیکن اس میں ایسی شراب نہیں جس کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جائے. لیکن جو شخص دنیا میں پیے گا اگرچہ کہ وہ جنت میں جائے اس کو جنت کی شراب نصیب نہیں ہوگی.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ فی الآخرہ، اور جو ریشم کا کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا، سزا کے طور پر۔ کیوں؟ دنیا میں جو چیز اس پر حرام تھی اس کو اس نے استعمال کیا، حلال سمجھا، اس لیے آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں پہنائے گا۔ تو یہاں پر جس طریقے سے عمل جیسے ہوتا ہے تو نیت کرتے ہوئے ہم اب روزہ رکھ رہے ہیں تو ضرور اللہ تعالیٰ اس کا نیک بدلہ عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نیکیوں کے کمانے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے توسل، قربت نیک عمل کے ذریعے حاصل کرنے کا کمپٹیشن کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کا مہینہ ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کمپٹیشن لگائیے۔ چلیے ہم لوگ گزشتہ مرتبہ ایک مرتبہ قرآن ختم کیے، اس سال انشاءاللہ ہم 3 بار ختم کریں گے، 2 بار ختم کریں گے، 10 دن میں 1 بار۔ اپنی بیوی کے ساتھ کمپٹیشن، اپنے بچوں کے ساتھ کمپٹیشن، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کمپٹیشن، نیک عمل کرنے میں، صدقات اور خیرات میں، زیادہ سے زیادہ عبادت گزارنے میں، اپنی زبان کو بچانے میں، ایک دوسرے کے ساتھ جی ففی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اگر اس موسم میں بھی کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے قربت کے لیے اس کے دل میں جذبہ نہ پیدا ہو تو بڑا بدنصیب انسان ہے، بڑا محروم انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی چیزوں میں کمپٹیشن کرنے والوں کو کمپٹیشن کرنا چاہیے، آخرت کمانے میں، ثواب حاصل کرنے میں۔ تو میرے بزرگوں زیادہ سے زیادہ عمل کی ہم کوشش کریں، اور دیکھیے اللہ تعالیٰ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توفیق دیتا ہے۔ بندے کے دل میں اگر ارادہ ہو اور تھوڑی سی محنت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز مشکل معلوم ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کیجئے بار بار۔ روزہ رکھنے میں آپ کو تکلیف معلوم ہو رہی ہے، آپ ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھنے میں نماز پڑھ رہے ہیں، تکلیف معلوم ہو رہی ہے، تو آپ جو ہے اے اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کی مدد کے بغیر جی کوئی طاقت نہیں ہو سکتی، کوئی یہ حالت، یہ ہماری سستی کی حالت بدل نہیں سکتی، یہ مشکل کی حالت بدل نہیں سکتی۔ حولہ کے معنی بدلنے کے ہیں، تحول اسی سے ہے، تبدیلی، یعنی یہ غلط جو حالت میں ہم ہیں اس حالت میں بدلنے کے لیے اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ ولا قوت الا باللہ، نیک عمل پر طاقت اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جو کلمہ ہے بڑے بڑے وزن اس کے ذریعے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ بہ تحمل الاثقال، بڑے بڑے وزن، بڑی بڑی ذمہ داریاں، بڑے بڑے کام، بڑی بڑی مشکلیں اللہ تعالیٰ لا حول ولا قوت الا باللہ کے ذریعے آسان کر دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، کنز من کنوز الجنہ۔ سبحان اللہ، دیکھنے میں کتنا آسان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ ہماری یہ حالت اچھی حالت میں بدل نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانے میں اور برائی سے رکنے میں یہ جو طاقت ہمیں ملنے کی ہے یہ اللہ کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یہ ایمان اور سوچ کر اگر آپ کریں گے، پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی۔ قرآن پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کے قرآن کو آسان فرمائے گا۔ دنیا کی مشکلات ہیں، آپ لا حول ولا قوت الا پڑھیے، اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرمائے گا۔ اور آخر میں روزوں کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ سب سے پہلا مقصد روزوں میں یہ ہے کہ اس کا تعلق کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑتے ہیں، اور یہ ہم اگریمنٹ کرتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے کہ اے اللہ جس طریقے سے ہم چھپ کر بھی لوگوں کے سامنے بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں، بالکل اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے تنہا ہو کر بھی
ہماری تنہائی میں بھی اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ سے ڈرتے رہیں گے، وہ اخلاق اور وہ کردار ہمارا وہی رہے گا، وہ عمل ہمارا وہی رہے گا، ظاہر و باطن میں ہم انشاءاللہ تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے روزوں سے وہ یہ سبق ہے کہ ظاہر و باطن میں ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں، ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک، اللہ کی خشیت۔ ورنہ جو شخص روزہ تو رکھتا ہے لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو ساری قسم کی گناہیں کرتا ہے، ناجائز۔ آج کل تو وسائل بہت ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے، کیا کیا گندی چیزیں، ہاتھ میں انٹرنیٹ ہے۔ انسان کو ایسے موقع پر ڈرنا چاہیے۔ روزہ آپ کو یہ دکھاتا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ تربیت دیتا ہے۔ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، جیسے تو نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے لیے تو نے جائز چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیا، تو حرام چیز کو اپنے اوپر تو ہمیشہ کے لیے حرام کر دے۔ لعلکم تتقون، اللہ نے فرمایا کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تو روزہ اگر صحیح معنی میں ہو، اللہ کی خشیت اور خوف الہی ہو، تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ خشیت عطا فرمائے گا اور آپ کے دل میں وہ ایمان عطا فرمائے گا کہ آپ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں گے۔ اور اسی طریقے سے روزے میں ایک دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر ہو جا رہے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو ہم سونپ رہے ہیں۔ اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو قبول کرنے ہم تیار ہیں۔ بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ روزے کا دوسرا سبق ہے۔ اور تیسرا سبق جو روزے سے ملتا ہے کہ پوری سوسائٹی میں روزہ رکھ رہی ہے، سارے مسلمان روزہ رکھے ہوئے ہیں، یعنی اجتماعی عمل کہ انسان جب مل کر جل کر جب کام کرے گا تو اس کے فائدے ہوں گے۔ ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا نقصان جو مسلمانوں کا ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر وہ اجتماعیت ختم ہو چکی ہے، جماعتوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، امت کی مصلحت کے لیے ہم جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ دشمنان اسلام کو اچھی طریقے سے معلوم ہے ان کو فرقوں میں بانٹا جا سکتا ہے، ان کو ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دوسرے کو سامنے ایک دوسرے کو ہم کھڑا سکتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں تو روزہ اجتماعی رمضان، یہ پورے روزے پورے کے پورے لوگ روزہ رکھیں، مرد اور عورت، جوان بوڑھے، جن کو طاقت ہے وہ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اجتماعیت کا اس میں ہم سبق دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے۔ اور روزہ انسان کے لیے دوزخ سے بچنے کا ڈھال ہے، اپنے شہوات کو کنٹرول کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نوجوان کو شادی کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو، کیونکہ جذبات کو وہ توڑتا ہے۔ نفل روزے فرض کے علاوہ۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ رمضان سے بہتر ہمارا یہ رمضان ہو اور اللہ تعالیٰ سے قربت ہونے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے لیے ساری عبادتوں کو آسان فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر اور اس میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے یہ روزے، رمضان کی یہ تراویحاں، ہماری یہ تلاوتیں، یہ دعائیں، یہ سب ہمارے لیے قیامت کے دن سفارش بنے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔